حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی اور بادشاہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو دنیا کے بڑے حصوں پر بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی تھی اور بہت سے معجزات عطا کیے گئے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام کے فاصلے پر مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کے فاصلے طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر تھی۔ جنات، حیوانات سب آپ کے تابع فرمان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا آپ کو ایسی بادشاہت عطا کی گئی تھی جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور اتنی ساری چیزوں پر اللہ نے انہیں قدرت دی ہے، تو ایک دفعہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں تمام مخلوقات کو کھانا کھلاؤں۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، میری ایک خواہش ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں اور ان کی بہترین دعوت کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تم اس کام پر ہرگز قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے بہت نعمتیں دی ہیں، تیری عنایت سے میرے پاس بہت کچھ ہے، کیا میں صرف ایک مہینے کے لیے ان مخلوقات کو کھانا نہیں کھلا سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے سلیمان، میں سب کی روزی پہنچانے والا ہوں، میری موجودات اور مخلوقات بے انتہا ہیں، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے صرف ایک دن کی اجازت دے دے تاکہ میں ان مخلوقات کو کھانا کھلاؤں۔ اس دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر موجودہ تمام حلال چیزوں کو جمع کریں، یعنی گائیں، بیل، بکریاں اور ہر طرح کی سبزی اور پھل وغیرہ۔ لہٰذا ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا، ان کو پکایا گیا، شوربہ تیار کیا گیا، قسم قسم کے پکوان اور کھانے بنائے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے دریا کے کنارے ایک عالی شان مکان بنایا گیا جو نہایت ہی کشادہ اور وسیع تھا، تاکہ جن مخلوقات کو دعوت کے لیے بلایا جائے وہ بآسانی اس مکان میں آ سکے۔ تقریباً 22,000 جانور ذبح ہوئے، سینکڑوں دیگیں چڑھائی گئی۔ ان بڑی بڑی دیگوں کو جنات نے تیار کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تھا کہ وہ ٹھنڈی ہو کر چلے تاکہ یہ کھانا خراب نہ ہو۔ آپ نے شربت اور قسم قسم کے مشروبات کے تالاب بھی بنائے تھے۔ اس بہترین دعوت کی تیاریاں مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال لگ گیا۔ جب تمام کھانے پینے کی چیزیں تیار ہو گئی اور دعوت کی تیاریاں مکمل ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس عظیم الشان مکان کے اندر دسترخوان بچھایا گیا۔ یہ دسترخوان اتنا لمبا تھا کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اسے کئی دن کا وقت لگ جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جہاں کی مخلوقات میں یہ اعلان کروا دیا کہ کھانے کی دعوت ہے، لہٰذا سب حاضر ہو جائیں۔ انسان، جن، چرند و پرند، درندے، حیوانات، کیڑے مکوڑے، خشکی تری اور ہوا میں اڑنے والے تمام مخلوق کھانے کی دعوت پر آ پہنچی اور اس مکان میں جمع ہو گئے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہا، لہٰذا آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ تخت کو اٹھا کر دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھیں تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی نظر سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکے۔ عین اسی وقت جب تخت ہوا میں معلق تھا، ایک مچھلی نے دریا سے سر نکالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے آپ کی طرف دعوت پر بھیجا ہے
اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ مجھے پہلے کھانا کھلا دے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کھانے کی اجازت دے دی تو وہ مچھلی دریا سے نکل کر اس میدان نما مکان میں آئی اور جتنا کچھ کھانا وہاں پڑا تھا سارا کا سارا ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ پھر حضرت سلیمان کی طرف مڑی اور ان سے مزید کھانا مانگنے لگی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے اور کہنے لگے، اے مچھلی، میں نے تمام مخلوقات کے لیے یہ کھانا تیار کیا تھا جو تم نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا۔ کیا اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا جو تو اور کھانا مانگ رہی ہے؟ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز 3 لقمے رزق دیتا ہے اور جو کھانا آپ نے تیار کیا تھا وہ تو سب کا سب صرف ایک ہی لقمہ ہوا۔ اب مجھے 2 لقمے مزید کھانا درکار ہے، تب جا کر میرا پیٹ بھرے گا۔ اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو سارا کھانا کھا گئی اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ مچھلی نے کہا، اے سلیمان، کیا مہمان کے لیے ایک میزبان کا جواب اس طرح کا ہوتا ہے؟ آپ کو جتنا کھانا بنانے میں کئی دن لگ گئے اتنا کھانا مجھے میرا پروردگار دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے۔ میں آج آپ کی مہمانی میں بھوکی رہی ہوں اور اگر آپ اسی طرح باقی مہمانوں کو بھی کھانا نہیں دے سکے تو آپ نے ناحق انہیں کھانے پر بلایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے، چکرائے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش میں آئے تو ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، میں نے بہت ہی قصور کیا اور تیری بارگاہ میں نادانی کی۔ میں نادان و مسکین ہوں اور اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بے شک مجھے اور سارے جہان کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے لوگو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو تم پر ہے، بھلا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟